اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے، توجہ دے سکیں تاکہ آپ کے لیے جو آپ کی غلطی ہے اس کو سدھارنا آسان ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ نماز میں ہم سورہ فاتحہ پوری کریں گے، سورہ فاتحہ سیکھیں گے۔ اب تک ہم نے اعوذ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی 4 آیات سیکھی، آج انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ تو ایک بار ہم شروع سے دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تجوید کے رولز دیکھ لیں گے۔ ایک بار میں روانی پڑھ رہی ہوں، آپ کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم سب پریکٹس کریں گے۔ تو تجوید کے ساتھ ہم نے آپ کو 4 آیات پڑھا دی تھی، اس کے آگے انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی جو اپنی اصلی آواز ہے اسی آواز میں آپ لوگ پریکٹس کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ آواز کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے آپ ایک کہنا چاہیے نا کہ بہت زیادہ اس کو انہینس کرنے کی کوشش نہ کریں، بہت زیادہ اس کو بنا کر پیش کرنے کی یا نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ جو آپ کو آواز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ پڑھیے۔ بس آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے، کوئی جو تجوید میں غلطیاں ہم نے آپ کو بتائی ہیں قاعدہ پڑھتے وقت وہ غلطیاں نہ ہوں، باقی انشاءاللہ آواز آپ کی خوبصورت ہی نکلے گی۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا جو آپ سب کو خیال رکھنا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے۔ وہ حدیث کے قیامت کی نشانیاں جو آپ نے بتائی ہیں، تو ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن کو لوگ گا گا کر پڑھیں گے۔ تو ہمیں قرآن کو گا گا کر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بس اس کی تلفظ اچھا ہو، ادائیگی اچھی ہو اور ترنم کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو بہت زیادہ ہم اچھا کرنے کے چکر میں بالکل ایک سانگ والی ساؤنڈ ہم اس میں لے آئیں۔ تو اس چیز سے ہمیں انشاءاللہ پرہیز کرنا ہے۔ اور باقی آگے دیکھ لیجئے۔ تو آیت نمبر 5 ہے ہماری، اہدنا الصراط المستقیم۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے وقت ایک غلطی ضرور کر دیتے ہیں، اکثر لوگ صراط المستقیم، اس میں اکثر لوگ پڑھتے وقت یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ اس کو پڑھ دیتے ہیں اہدنا الصراط اہد نہیں پڑھنا ہے آپ کو، بلکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ معروف پڑھنا ہوتا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ تو زیر کی جو آپ کو آواز نکالنی ہے، زیر کی جو آپ کو آواز نکالنی ہے وہ باریک نکالنی ہے اور نیچے کی طرف آواز جاتی ہے زیر کی۔ تو ہم کیا کریں گے، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے اور ہا کا مخرج آپ یاد رکھیے، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، حمزہ ہا زیر ایہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ایہ، دال زیر دی، ایہدی بھی نہیں کر دینا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ہا کو بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے، ہا کو بس حمزہ کو ہاتھ سے ملانا ہے اور اس کے بعد دال کی آواز نکالنی ہے۔ ایہدی، نون کو ہم صاد سے ملائیں گے کیونکہ صاد پر تشدید ہے، اور نون کو صاد سے ملائیں گے تو نون صاد زبر نس، اہدینس، میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریے، اہدینس،
اهدنا صاد زیر سی اهدنا سی را الف زبر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے را الف زبر را سرا طا کو ہم لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر جزم ہے طا لام زبر طل صراطل اهدنا الصراطل طا کو بھی موٹا پڑھنا ہے اهدنا الصراطل صراطل نہیں پڑھنا ہے صراطل نہیں بلکہ صراطل اهدنا الصراطل اهدنا الصراطل مستقیم کو دیکھیے میم کو ہم سین سے ملائیں گے میم سین پیش مس تا زبر تا مستا قاف یا زرقی مستقی 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 میم زبر ما مستقیم یا میں دیکھیے مستقی یا کو تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے تو مستقیم مستقیم آگے آیت آ گئی اس لیے میم کو ساکن کر دیں گے اور ٹھہر جائیں گے مستقیم مستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم آگے بڑھتے ہیں صاد زیر سی را الف زبر را سرا سرا طا لام زبر طل تینوں ہی جو ہیں صاد را اور طا تینوں موٹے پڑے جائیں گے صراطل 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 لام زبر لا لام پر شد ہے اس لیے دو بار پڑھیں گے لام زبر لا ذال یا زر ذی لذی یا جو ہے یا مدہ ہے اس لیے تھوڑا سا کھینچیں گے لذی لذی ذال کا مخرج یاد رکھیے باریک اور نرم آواز میں پڑھی جائے گی صراط الذی نون زبرنا صراط الذین صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم حمزہ کو نون سے ملائیں گے حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعم تا زبر تا انعمت انعمت حمزہ الگ ہے اور عین الگ ہے دونوں میں فرق رکھیے گا انعمت 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 عین زبر ع لام کو یا سے ملائیں گے یا لین ہے یہاں پر جلدی سے پڑھیں گے یا علی علی ہا میم زیر ہم علیہم 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 اور اس کو پڑھتے وقت یہ خیال رکھیے گا کہ علیہم مت پڑھ دیجیے گا جس جلدی میں کہیں آپ پڑھ جائیں انعمت علیہم علیہم نہیں یا کی آواز بالکل واضح ہونی چاہیے علی علی علیہم 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 صراط الذین انعمت علیہم پہلے ہلکے ہلکے پڑھیے 2-3 بار پھر اس کے بعد تھوڑا تیز پڑھنے کی کوشش کریے صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم آگے بڑھتے ہیں غیر المغضوب غین کو یا سے ملائیں گے غین یا زبر غی اگین غی نہیں پڑھنا ہے بلکہ غی 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 را کو لام سے ملائیں گے را لام زیر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ زیر ہے غیر 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 نہیں غی غیر میم غین زبر مغ غین موٹا پڑا جاتا ہے میم غین زبر مغ بود واو پیش دو بود بھی موٹا پڑا جائے گا اور واو سے ملائیں گے تھوڑا سا کھینچ لیں گے تھوڑا سا ایک الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر کیونکہ واو مدہ ہے مغضو مغضو بازر بھی مغضوبی مغضوبی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضاد پڑھنا ہے زواد نہیں پڑھنا ہے مغضوبی نہیں پڑھنا ہے بلکہ مغضوبی بود بود مخرج یاد رکھیے بود غیر المغضوب غیر المغضوب غیر المغضوب نہیں پڑھنا ہے غیر المغضوب غیر المغضوب غیر المغضوب عین زبر ع لام یا زبر لا علی ہا میم زیر ہم علیہم
علیہم. اب ایک دفعہ اگر آپ نے ایک لفظ کو صحیح طریقے سے سیکھ لیا تو قرآن میں جتنی دفعہ بھی وہ آئے گا لفظ آپ صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ. بس ایک دفعہ محنت کرنا ہے آپ کو ایک لفظ پر. عین زبر علام یا زبر لائی علیہ میم زیرہم علیہم. علیہم نہیں پڑھیں گے, علیہم علیہم. غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. واو زبر وا, لام کو ضاد سے ملائیں گے, لام ضاد زبر لب, ولد. ولز نہیں پڑھنا ہے, ضاد نہیں پڑھنا ہے, ضاد. ولد ولد. ضاد الف لام مد زبر ضال. مد ہے دیکھیں یہاں پر تو 3 الف 4 الف یا 5 الف کے برابر آپ کھینچ سکتی ہیں. ضاد الف لام مد زبر ضال. ولد ضال. ضاد کو کھینچتے ہوئے آپ کو لام سے ملانا ہے نا. ولد ضال. لام یا زیر لی. ولد ضالی. نون زبر نہ, لینا. آگے آیت ہے اس لیے نون ساکن کر دیں گے اور ضالین پڑھیں گے, ٹھیک ہے. وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ. ضاد نہیں پڑھنا ہے, ضاد پڑھنا ہے. وَلَضَّالِّينَ. مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے پڑھتے وقت, اور اگر آپ نے مخارج ابھی تک نہیں سیکھے ہیں تو پلیز آپ لوگ مخارج ضرور سیکھ لیں, اور یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں, وہاں سے آپ کو ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو لاسٹ والی آیت اور دیکھ لیجئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں جو ہے الحمدللہ ہماری جو سورۃ فاتحہ ہے وہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. خوب پریکٹس کریے اس کی, اور رولز کو دھیان میں رکھتے ہوئے, توجہ دیتے ہوئے اس کی پریکٹس کریے, ٹھیک ہے نا. اور کہاں کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے, کس حرف کو باریک پڑھنا ہے, اس پر بھی خاص توجہ دیجیے آپ لوگ. ایک دفعہ ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ بہت زیادہ ضروری ہے نماز میں خشوع اور خضوع یعنی دھیان لگانے کے لیے ترجمہ بہت ضروری ہے. تو ایک دفعہ ہم شروع سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار. الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اور شکریہ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, بہت مہربان ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے, بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا. مالکی یوم الدین, مالک ہے یوم دن, الدین بدلے کا یا قیامت کے دن کا. مالکی یوم الدین روز قیامت کا مالک ہے یا پھر روز جزا کا مالک, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک اور صرف تجھی سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں دکھا, ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے کی, المستقیم سیدھے. تو اس پوری لائن کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دونوں ترجمے آپ کر سکتی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, صراط راستہ, الذین وہ جو, انعمت تو نے انعام کیا, علیہم ان پر. تو صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیری علاوہ یا سوائے, المغضوب جن پر غضب ہوا, علیہم ان پر, ولا اور نہیں, الضالین گمراہ.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی، تجوید بھی ہم نے اس کی دیکھی اور قرأت بھی ہم نے اس کی دیکھی، پلس ہم نے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا۔ تو اس کی خوب زیادہ پریکٹس کریے، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتی ہیں، یا پرسنلی بھی آپ معلوم کر سکتی ہیں۔ اور کل ہم انشاءاللہ جو قرآن میں نماز میں ہمیں قرأت کرنی ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ کل ہم سورہ اخلاص کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ اخلاص اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو ہم اسی سے انشاءاللہ کر کے انشاءاللہ اسی سے اسٹارٹ کریں گے۔ جی کیا پڑھ کر بتا دوں؟ سورہ فاتحہ ایک بار ٹھیک ہے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بہت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دوپہر میں جو ہے وہ بیچ جوائن کریں، اور جو رولز جتنے بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ بہت فائدے مند رہیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگ جو ہیں سیٹرڈے سنڈے کیا میں سنا سکتی ہوں؟ برکاتہ آپ سنا سکتی ہیں۔